تو بہرحال یہ مخدوم اشرف کون ہے؟ مخدوم اشرف اور سرکار غریب نواز کا دور تقریباً کم و بیش آپ اور آپ کے دور میں کتنے واسطے ہیں؟ حضرت بختیار کاکی بابا قطب الدین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 2، حضرت سیدنا محبوب الہی 3، حضرت اخی سراج آئینہ ہند 4، حضرت علاؤلق پنڈوی 5، یعنی 5 واسطے ہیں غریب نواز اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے درمیان۔ اب ذرا میں حوالے پڑھنے لگا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ اولیاء اللہ کی بات ہم کبھی غلو نہیں کرتے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، لوگ گڑھ کر وہاں کہتے ہیں جہاں فضیلتیں نہیں ہوتی، کرامتیں نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں کے لیے دفتر کے دفتر موجود ہے الحمدللہ، اس لیے ہم سنیوں کو گڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ 5 واسطے ہیں سرکار غریب نواز اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں۔ یہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے سلسلے کے اندر ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا غوث ہوگا، اس کا نام سید اشرف ہوگا اور وہ میرے سلسلے کو آج سر نو زندگی عطا کرے گا۔ جس کی غوثیت کا اعلان، جس کی ولایت کا اعلان حضور غریب نواز نے کیا ہے وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ اب آئیے ان کی غوثیت کا اعلان کون کر رہا ہے؟ ولادت مخدوم سمنا سے پہلے کس نے اعلان کیا؟ ابھی آپ نے غریب نواز کا نام سنا، ہم سنیوں کے لیے تو غریب نواز کا نام ہی کافی ہے اور تحقیق کے لیے محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ کافی ہے۔ لیکن اب آ جائیے اس بارگاہ کی طرف جس کو غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں، جس کو غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا غوث الثقلین مجھے بیٹا نہیں ہے اور مجھے بیٹا چاہیے۔ میرے غوث نے فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے، تیری قسمت میں نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ مانگنے والے تو ایسے ہی آتے ہیں نا، اور جو ایسے مانگتے انہی کو ملتا ہے، جو ایسے مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے۔ اس لیے کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ عقل کی طرف مت جائیے، عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، عشق کی طرف آئیے، عشق کی طرف آئیے، اس لیے کہ عشق کھینچ کر منزل پر پہنچاتا ہے۔ عشق وہ ہے جو منصور بناتا ہے، عشق وہ ہے جو سرمست بناتا ہے، عشق وہ ہے جو بارگاہ جنیدی تک لے جاتا ہے، عشق وہ ہے جو صابر کلیر بنا دیتا ہے، عشق وہ ہے جو عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم دستگیر بنا دیتا ہے۔ ہاں یہ عشق کی بات ہے، اہل عشق کی شان ہی جدا ہے۔ عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں پر بڑے بڑوں کے بازو تھک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آنے والے نے کہا اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا، تقدیر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا۔ اور اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں۔ مولانا روم اپنی مثنوی میں کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سامنے لوح محفوظ سامنے ہوتا ہے، بالکل سامنے ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ بات آج کے دور میں سمجھنا سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اگر کوئی آج سے 100 سال پہلے کہتا، 100 سال بھی نہیں بلکہ 50 سال پہلے کہتا کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوگا کہ سعودی میں بیٹھ کر کے ایک بندہ بغیر وائر کے مالیگاؤں والے سے بات کرے گا، کوئی وائر وغیرہ نہیں ہوگا، چھوٹا سا ایک آلہ ہوگا، اس سے بات ہوگی، تو لوگ کہتے چل بھائی صبح سے کوئی ملا نہیں تھا کیا تجھے؟ ہم ہی ملے تھے بیوقوف بنانے کے لیے۔ لیکن آج ہو رہا ہے نا ایسا، لوگ بات کرتے ہیں موبائل سے اور پتہ نہیں آگے آگے کیا کیا ایجاد ہوگا، اور جیسے جیسے ایجادات بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہے وہ دلیلیں منکشف ہوتی جائے گی، لوگوں کو سمجھنا سمجھانا آسان ہوتا جائے گا۔ جب سیٹلائٹ کی اتنی مضبوط طاقت ہے کہ اس نے سعودی میں بیٹھنے والے کو مالیگاؤں والے سے قریب کر دیا، سنوا بھی دیا، بلکہ اب تو سننا نہیں اب تو لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک دیکھنا جائز ہے تو آپ دیکھ بھی لیتے ہیں، آپ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں نا کہ کس سے بات ہو رہی کس سے نہیں ہو رہی، یہ سب چیزیں آپ کر لیتے ہیں نا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہے۔
اور پھر اس کے بعد وہ کیسے رو کر بول رہا ہے یا ہنس کے بول رہا ہے یا وہ مذاق کر رہا ہے، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. اس کے پیچھے مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، کعبہ کی دیواریں، یہ سب بھی تو آپ دیکھ لیتے ہیں. یہاں بیٹھ کر آپ کعبہ کی دیواریں دیکھ لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ اتنی قریب ہو گئی دنیا. بلکہ لوگوں نے کیا کہا، دنیا سمٹ گئی، مٹھی میں آ گئی دنیا، گلوبل ولیج ہو گئی دنیا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہو گئی دنیا. یہ حال ہو گیا دنیا کا. اب آپ بتائیں، انسان کے بنائے ہوئے ایک چھوٹے سے آلے پر لوگوں کو اتنا یقین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر لوگوں کو یقین نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے کعبہ دیکھ سکتے ہیں آپ موبائل کے ذریعے سے. اگر کہہ دو کہ ولی لوح محفوظ دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یار دنیا کی مثال مت دیجیے، آپ کوئی دلیل دیجیے. دلیل دو تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہے اور یہ ویسی ہے. لیکن لوگوں کو بتائے کیسے کہ میرے بھائیوں مانو مانو مانو، ماننے میں بھلائی ہے. کیونکہ ماننے والا ابو بکر صدیق بنتا ہے اور انکار کرنے والا ابو جہل بنتا ہے. اس لیے مانو، حق کو مانو، قبول کرو حق کو، حقانیت کو قبول کرو. حق قبول کرنے والا عمر ابن خطاب بنتا ہے، حق کا انکار کرنے والا ابو لہب بنتا ہے. حق کو مانو، حق کو ماننے والا سلمان اور بلال بنتے ہیں، حق کا انکار کرنے والے عتبہ اور شیبہ بنتے ہیں. حقانیت کو ماننا پڑے گا. حقانیت کو مانو، قبر میں نجات ہوگی، حشر میں نجات ہوگی، رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، اولیاء کا فیضان ہوگا. اس لیے حق کو مانو. آنے والا کہتا ہے غوث الاعظم دستگیر سے، سرکار قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ غوث پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری پشت میں ایک بچہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تجھے دے دوں، دعا کرتا ہوں اللہ وہ تجھے دے دے. بیٹا میرا ہوگا اور تیرے صلب سے پیدا ہوگا. ٹھیک ہے میں نے تجھے دیا، لے جا. دعا کر دی اللہ جو میرے حصے کا اس کو دے دے. پھر وہ بچہ پیدا ہوا، اسی کو دنیا شیخ محی الدین ابن عربی کہتی ہے.